اچھا گل صاحب یہ دیکھیے، جہاں تک ہم بین الاقوامی برادری کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں روسی سفیر جو ہیں، یہ روسی وزارت دفاع اس کی تصدیق کر رہی ہے، رائٹرز اسے کوٹ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ کل طالبان قیادت سے کابل میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں. تو اب اگر روس یا اس کے بعد ایک دو اور بڑی طاقتیں کابل میں موجود طالبان سے انگیجمنٹ کرتی ہیں سفارتی سطح پر، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اصل میں دیکھیں، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، بہت دوست ہیں، ابھی تک شاید ماضی میں رہ رہے ہیں. یہ خواتین میڈیا کے حوالے سے طالبان نے جو کچھ کیا ماضی میں، وہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں. وہ خود اچھل کے کیمروں کے سامنے ابھی آ کے کھڑے ہو کے انٹرویوز دیتے ہیں. سہیل شاہین کو آپ نے دیکھا، غنی برادر نے مائک پومپیو یعنی سابق امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تصویر بنائی، خود ہی انہوں نے ٹویٹر پہ میڈیا کے لیے وہ جاری بھی کی. پھر اس وقت نہ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی بڑا ملک ان کے ساتھ نہیں تھا. اس وقت سیکیورٹی کونسل کے 2 بڑے ملک، یعنی 5 میں سے 2 ملک وہ طالبان کے ساتھ ہیں، چین اور روس. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، چین اور روس کے اپنے کچھ تحفظات ہیں. ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہے، اسلامک موومنٹ ازبکستان جو کہ ایک اور پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہے، آئیسس ہے، داعش ہے، ان کے حوالے سے ان کے اپنے تحفظات ہیں. تو کیا طالبان اتنی آسانی سے ان لوگوں کو، اور پاکستان کے تحفظات ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہیں، داعش کے حوالے سے ہے، تو کیا طالبان اپنے ان تینوں جو سپورٹرز ہیں ان کو ناراض کرے گا؟ دوسری بات، اگر کائنڈلی مجھے ابھی بات پوری کرنے دیجیے گا، میرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں آپ سے بہت دور بیٹھا ہوں، تو مجھے پھر لیکن آپ دل کے بہت قریب رہتے ہیں سر. آپ ہمارے دلوں میں بہت قریب ہیں سر. نہیں، لیکن وہ اسکرین پہ اتنے قریب میں پھر نظر نہیں آتا نا. سو اس لیے میری اب بات اگر کائنڈلی پوری ہونے دیجیے گا. آپ چونکہ بھارت کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے لوگوں کو یہاں پہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ بھارت میں صف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے. وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے تھی کہ ان کی تمام تر پالیسی، حامد کرزئی، اشرف غنی کے ساتھ انگیجمنٹ کی پالیسی کم از کم 4 غلط مفروضوں پر مبنی تھی. ایک مفروضہ ان کا یہ تھا کہ امریکہ کبھی نہیں جائے گا، اور وہ اس پورے خطے کی پولیس اور جو راجدھانی ہے وہ اس کو انڈیا کے حوالے کرے گا. دوسرا بڑا جو ان کا مفروضہ غلط تھا وہ یہ تھا کہ بھارت ہمارا فوری ہمسایہ ہے. یہ امیڈیٹ نیبر کا لفظ ابھی جے شنکر صاحب نے امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں 28 جولائی کو پریس کانفرنس میں استعمال کیا کہ بھارت ہمارا، افغانستان ہمارا فوری ہمسایہ ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر سیدھی لائن کھینچے تو دلی اور کابل کا فاصلہ کم از کم 1100 کلومیٹر سیدھی لائن کے ذریعے. اچھا، تیسرا بڑا غلط فہمی تھی، نہیں میری بات پوری ہونے دی ورنہ میں پھر نکل جاؤں گا پھر یہاں سے. نہیں، بریکنگ نیوز ایک آ گئی ہے، میں پھر نکل جاتا ہوں اگر میری بات پوری نہیں، اس لیے کہ دیکھیں بریکنگ میں بھی کام چھوڑ کے آیا ہوں. نہیں، میں آپ سے حاضر بات پوری نہیں ہوتی. کیجیے. 2 نقطے ہو گیا. تیسرا بڑا جو ان کا مفروضہ غلط تھا کہ وہ ان کے ثقافتی مذہبی فاصلے ہیں افغانوں اور انڈینز کے درمیان. چوتھا بڑا غلط مفروضہ تھا کہ طالبان کبھی واپس نہیں آئیں گے، کبھی جیت نہیں پائیں گے، لہٰذا صف ماتم بچھی ہوئی ہے بھارت میں. یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ یہ 4 مفروضے تھے جو اس غلط فہمی کی بنیاد تھے، اور اس کے بعد اب صف ماتم بچھنی لازم تھی اور بچھی ہوئی ہے. گل صاحب، میں مزید آپ یہیں سے بات شروع کروں گا. یہ جو آپ نے حقائق بیان کیے ہیں تاریخ کی روشنی میں، ثقافت کی اور مذہب کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں، بھارت کو البتہ سب سے زیادہ تشویش لاحق ہے. بھارتی میڈیا اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایک ماتم برپا ہے. حبیب صاحب، امتیاز گل صاحب، خاور گھمن صاحب، اس سے پہلے کہ تفصیلی گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں، مختصر اس اہم نقطے کا جواب آپ سے چاہیے مجھے. گھمن صاحب، یہ بھارت میں واویلا، رونا دھونا، پرانی ویڈیوز کہ طالبان جشن منا رہے ہیں، چینلز ایسے بیہیو کریں جیسے وہاں پر کوئی ماتم ہو چکا ہے، کیا وجہ ہے؟ 20 سال وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، رپورٹرلی کوئی $3 ارب کے قریب انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہاں پہ ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے. وہ فیوچر کے اندر اپنا ایک تصویراتی علائے اس خطے کے اندر دیکھ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ جی پاکستان کو کس طرح اب ویسٹرن سائڈ سے ہمیں سکویز کرنا ہے.
اور کافی حد تک وہ این ڈی ایس اور کے ساتھ مل کے را ان کی وہاں پہ کر بھی رہے تھے کارروائیاں، اور ہمارے پاس جس طرح کلبھوشن یادو کی شکل میں جو شواہد بھی موجود ہیں، تو ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ لیکن جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایز ایف کہ جی یہ بہت ہی اچانک ہے، وہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ لاسٹ ایئر جب آپ نے طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا امریکہ نے، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایک نوشتہ دیوار تھیں کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ جب طالبان کے ساتھ طالبان کی حیثیت کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو یہ ہونا ہی تھا۔ بالکل۔ اب جو ہے خاص طور پر جو انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کا سوال ہے، میرے خیال میں جس طرح کل بڑا زبردست اس کے اوپر تبصرے تجزیے ہو رہے تھے کہ اٹ واز انڈیپینڈنس ڈے فار جو ہے انڈیا، اور ان کو جو تحفہ ملا 15 اگست کے دن وہ کمال کا تحفہ تھا، اور آئی ہوپ کہ ان کے جو سیکورٹی ایڈوائزر مسز ڈوویل موڈی گورنمنٹ ہے وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے۔ انڈیا کے اندر آلریڈی بہت زیادہ غربت ہے، اور سطح غربت کی کافی زیادہ آبادی نیچے زندگیاں گزار رہی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس طرح کے جو ہے اسٹریٹجک ڈیپس کے اوپر نظر رکھیں، اپنے لوگوں کی جو حالت زار ہے اس کی بہتری کی طرف توجہ کریں۔ افغانستان اب ظاہر ہے صدیوں سے ایک خطہ ہے، اس کی تاریخ ہے، اب تو میرے خیال میں امریکنز نے بھی یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ سیکھ ہی رہی ہے کہ ساتھ یہاں پہ اس طرح کی کاروائیاں نہیں ساتھ حبیب صاحب دیکھیے، جہاں تک طالبان کی مستقبل کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے، ڈاکٹر نعیم کی میں نے آپ کو سٹیٹمنٹس بتائی ہیں، سہیل شاہین صاحب کا کل ایک انٹرویو تھا ایک جگہ پہ، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو ویسٹ میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم خواتین یا بچیوں کی تعلیم یا ان کے کام کاج کے خلاف ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ہم بالکل اس کو میک شور کریں گے کہ وہ اپنے معمولات زندگی جاری رکھیں، لیکن جو ہم مسلمان ہیں اور شریعہ کے تابع رہتے ہوئے جو صورتحال ہے حجاب والی وہ اڈاپٹ کریں اور جاری رکھیں، اور آئسولیشن ہم نہیں چاہتے دنیا بھر سے۔ کیا اگلا حکومتی سیٹ اپ یا منظرنامہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ہم امیجن کریں کہ ان کمنگ ویکس کابل میں کون برسر اقتدار ہوگا، کس حیثیت میں ہوگا، کیا عبوری نظام ہوگا، جمہوری نظام ہوگا، یا جس کا زور اس کی حکومت؟ دیکھیے، ایک تو اہم بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اب انتقال اقتدار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایسی قوت وہاں پہ موجود نہیں ہے جس کے پاس اقتدار ہو اور اس نے دینا ہے اور وہ طالبان کو منتقل کرے۔ تو طالبان نے بالکل اسی طرح اقتدار پہ قبضہ کیا ہے جیسے پہلے کیا تھا، تو لہٰذا اب یہاں پہ یہ کہنا کہ میں ایک عبوری کونسل بنا لوں، آپ کو ملا کے، امتیاز گل صاحب کو ملا کے اور خاور گھمن کو ملا کے، اور پھر میں طالبان کو اقتدار دوں جیسے کہ وہاں پہ حامد کرزئی صاحب نے کیا ہے، تو لہٰذا یہ تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے۔ کل جو احمد جلالی کا نام آیا کہ جناب انہیں عبوری کونسل، انہیں ایک عبوری صدر بنا دیا جائے گا، اس پہ بھی بالکل طالبان نے کھلے الفاظ میں منع کر دیا کہ ہم ایسا کوئی سیٹ اپ قبول نہیں کریں گے، جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے ہم ان سے طاقت کیوں لیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ انتقال اقتدار والا سوال جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں نئے طریقے سے دیکھنا پڑے گا، اس کی ڈکشن بدلنی پڑے گی۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ میری معلومات یہ ہے کہ اب کابل یعنی کابل پہنچ جائیں گے آج رات تک بہت سارے طالبان رہنما، اور وہاں پر بیٹھ کے فیصلہ ہوگا کہ اب یہ امکان یہ ہے کہ جو اعلان ہوگا کسی بھی سیٹ اپ کا وہ کابل سے ہی ہوگا، کیونکہ طالبان کا خیال یہ ہے کہ جو قصہ زمین برسر زمین اگر ہم کسی دوسری جگہ سے اس کا اعلان کریں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم کسی دوسری جگہ معاہدہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اعلان اس کا یہیں سے کریں گے کہ ہم حکومت کا یہ رخ اختیار کریں گے۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ جو طالبان کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مختلف جرنلسٹوں سے رابطہ کیا، یعنی آج سے کوئی 4 سال پہلے، تو اس وقت ان کے جو مسائل تھے وہ میڈیا سے متعلق تھے، تو میڈیا کے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا انہوں نے، تو انہوں نے مشاورت بھی کی کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے ایک یہ انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ خواتین کے بارے میں اپنا طرز عمل بدلیں، اور اپنے جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی میڈیا کا سیٹ اپ ہے، جو بھی آپ کے نظر آنے والے فیسز ہیں، اس میں ایک خاتون کو بھی رکھیں تاکہ آپ کے بارے میں یہ جو تاثر ہے کہ آپ خواتین کے خلاف ہیں، ان کی تعلیم کے، ان کی ترقی کے، تو یہ تاثر آپ کا دور ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے میڈیا کے حوالے سے اپنی پالیسی کو بدلیں اور میڈیا کے حوالے سے جمہوری رویہ اختیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی طالبان کو کچھ کہے تو آپ کہیں کہ افغانستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ باتیں جب ہوئیں تو اس وقت طالبان نے کچھ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہیں یہ بتایا کہ جناب ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں لیکن ہماری اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، اور وہ مجبوریاں اس طرح کی ہیں کہ ہمارے جو کارکن ہیں، جو ہمارے فوجی یا جنگجو ہیں، جو نوجوان، اگر ہم ان کے سامنے خواتین کو لے کے آئیں گے
تو دراصل پھر ہمارے اندر بھی ایک رد عمل پیدا ہونے کا خطرہ ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب حکومت سنبھال لیں گے تو خواتین کے بارے میں ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو گفتگو کہنے کی حد تک ہے، باتیں کہنے کی حد تک ہیں. اب سوال عمل کا ہے کہ کیا عملی طور پر طالبان ایسا ہی کریں گے؟ کیونکہ پچھلی بار کا تجربہ یہ ہے کہ طالبان نے جب ہرات پہ قبضہ کیا تو سب سے پہلا کام وہاں کے اسکولوں کو بند کیا. قندھار کے اسکولوں کو تو وہ پہلے ہی بند کر چکے تھے. اب تک کا جو ان کا لاہ عمل بیانیے کے اعتبار سے ہے وہ تو حبیب صاحب اس سے مخلف ہے، کیونکہ سہیل شاہین کل جس طرح ایک امریکی ٹی وی پر برملا ان باتوں کا اظہار کرے تھے جو آپ نے پورا بیک گراؤنڈ دیا. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. اب ہے ایکشنز کا وقت. مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر چلیے کل پرسوں ترسوں ایک مہینے بعد جب حکومت بن جائے اور حکومت اقتدار میں باقاعدہ طور پر طالبان ایک سسٹم چلانا شروع کریں تو کیا بچیوں کے اسکول کھلیں گے؟ کیا خواتین اپنے کام پہ واپس آئیں گی؟ کہیں وہ کوئی ڈریس کوڈ اس قسم کا ان یوزل قسم کا تو نافذ نہیں کر دیں گے؟ کیا ان کا جو نہی عن المعروف وہ جو اور معاف کیجیے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو معاملہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ سڑکوں پر اس کا نفاذ ہو رہا ہوگا جیسے پہلے تھا؟ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلے گا ان کے ایکشن سے.